تاریخ کے صفحات پر کچھ واقعات ایسے گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو زمانوں کے دھارے میں بھی مدھم نہیں پڑتے۔ کربلا کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے، ایک ایسا معرکہ جو صرف سرزمین عراق پر نہیں لڑا گیا بلکہ انسانیت کے ضمیر میں نقش ہو گیا۔ یہ پیاس، صبر اور بے مثال قربانی کی وہ لازوال داستان ہے جس نے قیامت تک کے لیے حق پرستی اور اصولوں کی پاسداری کا سبق رقم کر دیا۔ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ کے پرسکون ماحول سے ایک نہایت غیر معمولی قافلہ روانہ ہوا۔ یہ قافلہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کا، اپنے باوفا اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ سفر کسی دنیاوی اقتدار یا جاو حشم کے حصول کے لیے نہیں تھا، بلکہ دین حق کی سربلندی، اموی حکمران یزید کے ظلم و استبداد کے خلاف آواز بلند کرنے اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو بچانے کے لیے تھا۔ کوفے کے عوام کی طرف سے لگاتار آنے والے دعوت ناموں کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا آبائی شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جانتے تھے کہ یہ سفر کسی بڑی آزمائش کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ مقدس قافلہ تقریباً 5 ماہ کا دشوار گزار سفر طے کرنے کے بعد 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کی تپتی ریت پر پہنچا۔ یہ وہ سرزمین تھی جو آنے والے دنوں میں اہل بیت اطہار کے خون سے سیراب ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک مظلومیت کی علامت بننے والی تھی۔ قافلہ حسینی نے وہیں اپنے خیمے نصب کیے جہاں سے حق و باطل کے آخری معرکے کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچی۔ اس وقت حر بن یزید ریاحی، جو ابتدا میں امام کے قافلے کو روکنے کے لیے بھیجے گئے تھے، نے یہ اطلاع ابن زیاد کو پہنچائی۔ ابن زیاد، جو یزید کے سخت احکامات کا پابند تھا اور اپنی حکمرانی کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا، اس خبر پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً ایک تند و تیز خط امام حسین علیہ السلام کے نام روانہ کیا جس میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر بیعت نہ کی گئی تو جنگ ہوگی۔ خط کا لب و لہجہ انتہائی توہین آمیز اور جارحانہ تھا۔ اس میں لکھا تھا: اے حسین، مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ میں تب تک نہ سوؤں اور شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک تمہیں یا تو قتل نہ کر دوں یا تمہیں یزید کی اطاعت پر مجبور نہ کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو نہایت وقار کے ساتھ پڑھا اور ایک طرف رکھ دیا۔ آپ کے چہرے پر صبر اور استقامت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا: جنہوں نے خدا کی رضا کو چھوڑ کر ظالموں کی خوشنودی کو چنا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابن زیاد کا قاصد یہ سن کر حیران رہ گیا اور پوچھا: کیا آپ اس خط کا جواب نہیں دیں گے؟ امام علیہ السلام نے پرسکون مگر پرعزم انداز میں فرمایا: اس کا جواب وہ دردناک عذاب ہے جو جلد اس تک پہنچنے والا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک پیشن گوئی نہیں تھے بلکہ اس عزم کا اظہار تھے کہ امام کسی بھی قیمت پر حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ 3 محرم الحرام کو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا روانہ کر دیا۔ عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے رے کی حکمرانی کا لالچ دیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ پہلے امام حسین علیہ السلام کے معاملے کو حل کرے۔ دنیاوی اقتدار کے لالچ میں عمر بن سعد نے یہ پیشکش قبول کر لی اور کوفے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابتدا میں امام سے جنگ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اس نے ابن زیاد سے معافی کی بھی درخواست کی، لیکن ابن زیاد نے اس کی التجا کو رے کی گورنری واپس لینے کی دھمکی کے ساتھ رد کر دیا۔ یوں عمر بن سعد کو مجبوراً امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بھیج دیا گیا۔ کربلا پہنچ کر عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام سے کوفے آنے کی وجہ پوچھی۔ امام نے تفصیل سے بتایا کہ انہیں کوفے کے بے شمار خطوط اور دعوت ناموں پر بلایا گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اب اہل کوفہ کا ارادہ بدل گیا ہے تو وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ عمر بن سعد نے یہ میسج ابن زیاد کو بھیجا، جس کے جواب میں ابن زیاد نے سختی سے حکم دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک شرط رکھی جائے: یزید ابن معاویہ کی بیعت، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پانی مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے 7 محرم الحرام کا ہے، جب دریائے فرات سے آنے والے پانی کو حسینی قافلے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔
یہ بے رحمانہ اقدام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کی شدت سے مجبور کرنے کا مقصد تھا تاکہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ وہ ظلم تھا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے کہ ننھے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو بھی پانی کے ایک قطرے سے محروم کر دیا گیا۔ پانی کی بندش کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ رات کو ان سے ملاقات کریں۔ یہ ملاقات لشکروں سے کچھ دور تنہائی میں ہوئی تاکہ دونوں فریق کھل کر بات کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے سامنے 3 پیشکشیں رکھیں۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یعنی مدینہ منورہ واپس چلے جائیں۔ میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنا معاملہ اس سے براہ راست طے کر لوں۔ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحدی علاقے میں جانے دو جہاں میں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی بسر کروں اور دین کی خدمت کروں۔ امام کا مقصد خون خرابے سے بچنا اور امت کی اصلاح تھا۔ عمر بن سعد، جو امام کی باتوں سے متاثر ہوا تھا، نے یہ تجاویز ابن زیاد کو خط کے ذریعے بھیجی۔ ابن زیاد بھی ابتدا میں اس پیشکش سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے جو اپنے امیر کی اطاعت اور اپنی قوم کی بھلائی دونوں کا خواہش مند ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ ٹل جائے گی اور ایک حل نکل آئے گا، لیکن عین اسی وقت شمر بن ذی الجوشن لعنت اللہ علیہ، جو ابن زیاد کے دربار میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد کو بھڑکایا۔ اس نے کہا، کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ آپ کے مقابلے پر آ جائیں؟ اگر آج وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو امام حسین علیہ السلام سے خفیہ گفتگو کرتا ہے۔ شمر نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ وہ حسین کو مجبور کرے کہ وہ ان کے پاس آئیں، پھر چاہے تو انہیں سزا دے یا معاف کر دے۔ شمر کی ان باتوں نے ابن زیاد کے دل میں شک اور ہوس کو دوبارہ ابھار دیا۔ ابن زیاد نے شمر کا مشورہ پسند کیا اور اسی کے مطابق عمر بن سعد کو ایک انتہائی سخت حکم نامہ لکھا۔ یہ خط ابن زیاد نے خود شمر کے ہاتھ بھیجا۔ یہ نیا خط عمر بن سعد کے لیے ایک واضح اور سخت حکم نامہ تھا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، نہ ہی اس لیے کہ حسین کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھیوں نے میرے حکم پر صلح کر کے میرے پاس آنا ہے تو ان کو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان سب کو قتل کر دو اور ان کے جسموں کو مسل کر ٹکڑے ٹکڑا کر دو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح انعام دیا جائے گا، اور اگر تم نے تعمیل نہ کی تو فوراً لشکر کی قیادت چھوڑ دو اور کمان شمر بن ذی الجوشن کے سپرد کر دو۔ وسلام۔ یہ حکم نامہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یزیدی حکومت ہر قیمت پر امام حسین علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے کتنی بھی وحشیانہ اور غیر انسانی حد تک جانا پڑے۔ جب شمر یہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس روانہ ہوا تو اسے یاد آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اس کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی موجود ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے، جو سب حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شمر نے ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان طلب کی تاکہ اگر وہ چاہیں تو یزید کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ ابن زیاد نے اجازت دے دی۔ امان نامہ ایک قاصد کے ہاتھ بھیجا گیا جو ان چاروں بھائیوں کے پاس پہنچا۔ جب قاصد نے امان نامہ پیش کیا تو انہوں نے انتہائی غضبناک انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں امان دی جاتی ہے اور رسول اللہ کے بیٹے کو نہیں۔ اللہ کا امان تمہارے امان سے کہیں بہتر ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تجھ پر اور تیرے امان پر لعنت ہے۔ یہ جواب ان کی امام سے بے پناہ وفاداری اور حق پرستی کا واضح ثبوت تھا۔ جب شمر نے عمر بن سعد کو ابن زیاد کا نیا حکم نامہ دیا تو عمر بن سعد انتہائی غصے میں آیا اور سمجھ گیا کہ اب جنگ لازمی ہے۔ اس نے شمر کو سخت لہجے میں کہا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ گیا اور خون خرابے کا راستہ کھل گیا۔ یہ الفاظ عمر بن سعد کی اپنی اندرونی کشمکش اور اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ 9 محرم الحرام کا سورج جب غروب ہونے لگا
تو شمر اپنے لشکر کے ساتھ میدان کربلا میں مزید آگے بڑھ گیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما تھے کہ آپ کو ہلکی سی اونگ آئی اور آنکھ لگ گئی۔ اس دوران آپ نے ایک صدا سنی اور فوراً بیدار ہو گئے۔ آپ کی پیاری بہن بی بی زینب بنت علی علیہ السلام دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ کے بیدار ہونے کی وجہ پوچھی۔ امام حسین علیہ السلام نے پرسکون انداز میں فرمایا، میں نے اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر بی بی زینب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ شدت غم سے رو پڑیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور تسلی دی۔ اسی لمحے شمر کا لشکر میدان میں نمودار ہوا۔ حضرت عباس جو علمدار حسین تھے آگے بڑھے اور دشمن سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن شمر نے کسی بھی طرح کی مہلت دیے بغیر فوری جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے واپس آ کر امام کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات جنگ ٹال دیں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ یہ امام کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کی آخری رات اپنے رب کی عبادت میں گزاریں۔ شمر، عمر بن سعد اور دیگر سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور بالآخر ایک رات کی مہلت دے دی۔ یزیدی لشکر واپس پلٹ گیا اور اپنے خیموں میں جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر حسینی لشکر میں شب عاشور کی روحانی فضا قائم ہو گئی۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے شب عاشور اپنے تمام اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو جمع کیا۔ یہ رات ان کے لیے عبادت، دعا اور قربانی کے عزم کی تجدید کی رات تھی۔ آپ نے ایک انتہائی درد بھرا مگر امید اور اللہ کے شکر سے بھرا ہوا خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں۔ اے میرے رب، تو نے ہمیں نبوت کا شرف دیا، آنکھیں، کان، دل عطا کیے، ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ دی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ان کی وفاداری کو سراہتے ہوئے فرمایا، میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک لوگ کسی کے پاس نہیں ہیں، اور میرے اہل بیت سے زیادہ پاک اور صبر والے گھرانے والے کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ۔ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم بچ سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک آواز گونج اٹھی۔ یہ آواز تھی اہل بیت اور اصحاب کی بے پناہ محبت اور وفاداری کی۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ یہ الفاظ ان کے سچے ایمان اور امام سے والہانہ عقیدت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا بھائی مسلم ابن عقیل شہید ہو چکا ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ لیکن بنی عقیل نے بھی وہی عزم دہرایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا کر کسے منہ دکھائیں گے، ہم جان، مال اور اولاد سب آپ پر قربان کریں گے۔ اسی وقت ایک بزرگ اور وفادار ساتھی مسلم بن اوسجہ اٹھے اور پرجوش آواز میں بولے، جب تک میری رگوں میں جان ہے میں آپ کے قدموں میں لڑتا رہوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ شب عاشور عبادت، دعا اور قربانی کے پختہ ارادے کے ساتھ گزری۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے روشنی میں بدل رہا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ دن تھا جسے عاشور کے نام سے جانا جاتا ہے، 10 محرم الحرام کا دن۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں نے اس آخری رات کو پوری عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار میں گزارا۔ ہر طرف اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کی پرنور آوازیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر فرشتے اتر آئے ہوں جو ایک عظیم قربانی کے گواہ بننے والے تھے۔ صبح عاشور، جمعے کا دن، جیسے ہی امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی، عمر ابن سعد کا لشکر جو تعداد میں بے پناہ تھا میدان میں اتر آیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کل 72 جان نثار تھے، جن میں ان کے اہل بیت، جوان، بزرگ اور ننھے بچے بھی شامل تھے۔ آپ نے خود اپنے مختصر مگر پرعزم لشکر کی صف بندی کی۔ ادھر دشمن کی صفوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تاریخ کو حیرت میں ڈال دیا۔ حور بن یزید ریاحی، جو سب سے پہلے امام کے قافلے کو روکنے اور انہیں کربلا لانے والا تھا، اب شدید پشیمانی اور ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی سچائی، ان کے صبر اور ان کی بلند ہمتی نے اس کے دل کو جگا دیا تھا۔ اس کا دل ایمان کی روشنی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خیمے کی طرف آیا۔
اس نے ندامت سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، اے بیٹے رسول، میں شرمندہ ہوں میں نے آپ کی راہ روکی، لیکن اب جان چکا ہوں کہ آپ ہی حق پر ہیں۔ میری توبہ یہی ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے گلے لگا لیا۔ حر نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ وہ یزیدی لشکر کی طرف پلٹا، حق کے لیے جنگ لڑی، بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بالآخر میدان کربلا میں شہادت پائی۔ اس کا شمار شہدائے کربلا کے عظیم شہداء میں ہوتا ہے۔ حر کی شہادت کے بعد امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں ایک تاریخی خطبہ دیا۔ آپ نے پرجوش اور درد بھری آواز میں فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو، جنگ سے پہلے مجھے اپنا پیغام کہہ لینے دو۔ اگر تم میرے الفاظ مان لو تو تم فلاح پاؤ گے، اگر تم میرا انکار کرتے ہو تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر لو اور جو بھی کرنا ہے کر ڈالو، مجھے دیر دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی الفاظ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے جب انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا تھا۔ امام کی آواز میں وہ درد اور حق تھا جو صرف ایک نبی زادہ ہی بیان کر سکتا تھا۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ پردرد آواز خیموں میں موجود خواتین، بہنوں اور بیٹیوں کے کانوں میں پہنچی تو صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ خیموں سے ماتم اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس حالت میں امام نے اپنے وفادار بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ عورتوں کو تسلی دو، انہیں صبر دلاؤ اور کہو ہم اللہ کی راہ میں ہیں اور وہی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لمحہ امام کی اس گہری فکر کی عکاسی تھا جو انہیں اپنی خواتین اہل بیت کے لیے تھی، جن کے مستقبل کی آزمائشوں کا وہ بخوبی علم رکھتے تھے۔ اس دن دو راستے تھے، ایک جو دنیا کی سلطنت چاہتا تھا یعنی یزید کا راستہ، اور دوسرا جو اللہ کی رضا کا طلبگار تھا یعنی امام حسین علیہ السلام کا راستہ۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے گہری تکلیف سے فرمایا، اللہ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ یہ جملہ امام کے دل میں موجود عظیم غم اور قربانی کی تصویر تھی۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے شب عاشور اپنے تمام اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو جمع کیا۔ یہ رات ان کے لیے عبادت، دعا اور قربانی کے عزم کی تجدید کی رات تھی۔ آپ نے ایک انتہائی درد بھرا مگر امید اور اللہ کے شکر سے بھرا ہوا خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں۔ اے میرے رب، تو نے ہمیں نبوت کا شرف دیا، آنکھیں، کان، دل عطا کیے، ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ دی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ان کی وفاداری کو سراہتے ہوئے فرمایا، میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک لوگ کسی کے پاس نہیں ہیں، اور میرے اہل بیت سے زیادہ پاک اور صبر والے گھرانے والے کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم بچ سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک آواز گونج اٹھی۔ یہ آواز تھی اہل بیت اور اصحاب کی بے پناہ محبت اور وفاداری کی۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ یہ الفاظ ان کے سچے ایمان اور امام سے والہانہ عقیدت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ پھر آپ نے بنی عقیل کے افراد کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو چکا ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ لیکن بنی عقیل نے بھی وہی عزم دہرایا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم واپس جا کر کسے منہ دکھائیں گے؟ ہم جان، مال اور اولاد سب آپ پر قربان کریں گے۔ اسی وقت ایک بزرگ اور وفادار ساتھی مسلم بن اوسجہ اٹھے اور پرجوش آواز میں بولے، جب تک میری رگوں میں جان ہے میں آپ کے قدموں میں لڑتا رہوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ شب عاشور عبادت، دعا اور قربانی کے پختہ ارادے کے ساتھ گزری۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے روشنی میں بدل رہا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ دن تھا جسے عاشور کے نام سے جانا جاتا ہے، 10 محرم الحرام کا دن۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں نے اس آخری رات کو پوری عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار میں گزارا۔ ہر طرف اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کی پرنور آوازیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر فرشتے اتر آئے ہوں جو ایک عظیم قربانی کے گواہ بننے والے تھے۔ صبح عاشور، جمعے کا دن، جیسے ہی امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی، عمر ابن سعد کا لشکر جو تعداد میں بے پناہ تھا میدان میں اتر آیا۔
امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کل 72 جان نثار تھے، جن میں ان کے اہل بیت، جوان، بزرگ اور ننھے بچے بھی شامل تھے۔ آپ نے خود اپنے مختصر مگر پرعزم لشکر کی صف بندی کی۔ ادھر دشمن کی صفوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تاریخ کو حیران کر دیا۔ حر بن یزید ریاحی، جو سب سے پہلے امام کے قافلے کو روکنے اور انہیں کربلا لانے والا تھا، اب شدید پشیمانی اور ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی سچائی، ان کے صبر اور ان کی بلند ہمتی نے اس کے دل کو جگا دیا۔ اس کا دل ایمان کی روشنی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خیمے کی طرف آیا۔ اس نے ندامت سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، اے بیٹے رسول، میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کی راہ روکی، لیکن اب جان چکا ہوں کہ آپ ہی حق پر ہیں۔ میری توبہ یہی ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے گلے لگایا۔ حر نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ وہ یزیدی لشکر کی طرف پلٹا، حق کے لیے جنگ لڑی، بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بالآخر میدان کربلا میں شہادت پائی۔ اس کا شمار شہدائے کربلا کے عظیم شہداء میں ہوتا ہے۔ حر کی شہادت کے بعد امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں ایک تاریخی خطبہ دیا۔ آپ نے پرجوش اور درد بھری آواز میں فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو، جنگ سے پہلے مجھے اپنا پیغام کہہ لینے دو۔ اگر تم میرے الفاظ مان لو تو تم فلاح پاؤ گے، اگر تم میرا انکار کرتے ہو تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر لو اور جو بھی کرنا ہے کر ڈالو، مجھے دیر دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی الفاظ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے جب انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا تھا۔ امام کی آواز میں وہ درد اور حق تھا جو صرف ایک نبی زادہ ہی بیان کر سکتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی یہ درد بھری آواز خیموں میں موجود خواتین، بہنوں اور بیٹیوں کے کانوں میں پہنچی، جو صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ خیموں سے ماتم اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس حالت میں امام نے اپنے وفادار بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ عورتوں کو تسلی دو، انہیں صبر دلاؤ اور کہو ہم اللہ کی راہ میں ہیں اور وہی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ لمحہ امام کی اس گہری فکر کی عکاسی کا جو انہیں اپنی خواتین اہل بیت کے لیے تھی، جن کے مستقبل کی آزمائشوں کا وہ بخوبی علم رکھتے تھے۔ اس دن دو راستے تھے، ایک جو دنیا کی سلطنت چاہتا تھا یعنی یزید کا راستہ، اور دوسرا جو اللہ کی رضا کا طلبگار تھا یعنی امام حسین علیہ السلام کا راستہ۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے گہری تکلیف سے فرمایا، اللہ ابن عباس پر رحم کرے، انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ یہ جملہ امام کے دل میں موجود عظیم غم اور قربانی کی تصویر تھی۔ عورتوں کو تسلی دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی فوج کی طرف رخ کیا اور ایک بے مثال اثردار خطبہ دیا جو قیامت تک حق کی آواز رہے گا۔ آپ نے فرمایا، لوگو سوچو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں آپ؟ کیا میرے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہی نہیں جن کو نبی نے اپنا بھائی کہا تھا؟ کیا تم نے نبی کا یہ حدیث نہیں سنا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ بتاؤ میں نے کس کا خون بہایا، کس کا مال لوٹا، تو کیوں میری جان کے دشمن ہو؟ آپ نے کوفہ کے ان افراد کو نام لے کر پکارا جنہوں نے انہیں خطوط لکھے تھے اور بیعت کا وعدہ کیا تھا، جیسے حجار بن ابجر اور زید بن حارث، لیکن سب نے انکار کر دیا اور بولے ہم نے کچھ نہیں لکھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے سارے خط میرے پاس موجود ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اب میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کہیں اور چلا جاؤں جہاں امن ہو۔ اس پر قیس بن اشرت نے بے شرمی سے کہا، کیوں نہ آپ ابن زیاد کی اطاعت کر لیں، وہ آپ کے چچا زاد ہیں، سختی نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے شدید غصے سے جواب دیا، کیا مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ خدا کی قسم میں نہ یزید کی بیعت کروں گا نہ ابن زیاد کے آگے سر جھکاؤں گا۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان تھے کہ امام ہرگز ذلت قبول نہیں کریں گے اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے۔ اسی وقت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ نے دشمن سے مخاطب ہو کر کہا، خدا سے ڈرو، رسول اللہ کے گھرانے پر تلوار مت اٹھاؤ، ابن زیاد تم سے بھی وفا نہیں کرے گا جیسے آج حسین کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مگر دشمن نے زہیر کو جھٹلایا اور کہا، ہم سب کو قتل کریں گے اور ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر نے آخری بار پکارا،
ظالموں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا حسین ابن زیاد جیسے فاسق سے کئی زیادہ عزت کے لائق ہے۔ اور تبھی شمر بن ذی الجوشن لعنت اللہ علیہ نے پہلا تیر چلایا اور کربلا میں حق و باطل کا وہ آخری اور ابدی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے وار سے کربلا کا میدان شعلہ بن گیا، جس کی تپش آج بھی دلوں کو جلا دیتی ہے۔ جب جنگ تیز ہو گئی اور ایک کے بعد ایک شہادتیں ہونے لگیں، امام حسین ابن علی علیہ السلام پھر آگے بڑھے۔ آپ کی آواز میں وہ درد اور حق تھا جو صرف ایک امام، ایک شہید اور نبی زادہ ہی بیان کر سکتا تھا۔ آپ نے پکارا، اے اہل کوفہ، تم پر افسوس! کیا اسی لیے مجھے بلایا تھا کہ میں آؤں اور تم مجھے قتل کر دو؟ تم نے ہی تو مجھے خط بھیجے تھے کہ ہم اپنی جانیں اور مال تمہارے قدموں پر نثار کریں گے، اور اب تم نے میرا راستہ روک لیا ہے، میرے بچوں پر پانی بند کر دیا ہے، وہی پانی جو یہودی اور مجوسی بھی پیتے ہیں، مگر حسین کا گھرانہ آج پیاسا ہے۔ اسی لمحے حر بن یزید رایاحی، جو صبح توبہ کر چکے تھے اور حق کی صف میں شامل ہو گئے تھے، دشمن کی طرف بڑھے تاکہ انہیں روک سکیں، مگر تیروں سے ان کا استقبال ہوا۔ وہ واپس لوٹے اور امام حسین علیہ السلام کی صف میں ڈٹ گئے۔ اب جنگ پورے شباب پر تھی، تیروں کی بارش، تلواروں کی گونج اور ہر طرف موت کا منظر۔ اصحاب حسین نے تعداد میں کم مگر ایمان میں بلند باری باری شہادت کا ذائقہ چکھتے گئے۔ حسین علیہ السلام کے اصحاب نے بے مثال وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ امام سے پہلے شہید ہو جائے۔ مسلم بن اوسجہ، ایک بزرگ اور وفادار ساتھی، زخموں سے چور ہو کر گرے۔ حبیب بن مظاہر ان کے پاس آئے اور کہا، خوش ہو جاؤ، جنت تمہاری منزل ہے۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میں بھی بس تمہارے بعد جانے والا ہوں تو کچھ وصیت کرتا۔ مسلم نے کمزور آواز میں کہا، تو بس ایک وصیت ہے، حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنا۔ یہ الفاظ ان کی آخری سانسوں تک امام سے وفاداری کا ثبوت تھے۔ شمر بن ذی الجوشن لعنت اللہ علیہ نے چاروں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اصحاب حسین نے جان بازی سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کوفہ کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ جب عروہ بن قیس نے دشمن کی کمزوری دیکھی تو عمر بن سعد سے مدد مانگی۔ اس نے اور بھی قبیلوں کو بلا بھیجا۔ اسی دوران ایک صدا گونجی، شز بن ربی چیخ پڑے، اے ظالموں، تم زمین کے سب سے افضل انسان ابن علی کے خلاف لڑ رہے ہو اور ساتھ دے رہے ہو ایک فاسق ابن زیاد کا۔ مگر یہ آواز بھی دبا دی گئی اور پھر عمر بن سعد نے آخری حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے تلواریں چھوڑ دیں، گھوڑوں سے اتر کر پیدل میدان میں ڈٹ گئے۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، مگر ان کا ارادہ اٹوٹ تھا، جب تک سانس ہے حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی ہے۔ حر بن یزید رایاحی نے بے مثال جوہر دکھائے، کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا اور آخر کار شہید ہو گئے۔ دشمنی نے اب حدیں پار کر دیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی، عورتیں، بچے، بیمار آگ اور خون کے درمیان کانپ رہے تھے۔ نماز ظہر اور خاندان رسالت کے لخت جگر۔ اسی وقت ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ شہادت سے پہلے نماز ظہر ادا کر لوں تاکہ رب کے سامنے سر جھکا کر جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم نے حق یاد دلایا، ہم نماز پڑھیں گے۔ لیکن تیروں کی بارش نہ رکی۔ اسی حال میں ابو ثمامہ شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے صلاۃ الخوف ادا کی، جہاں ہر سجدے پر تیر برس رہے تھے، مگر وفادار اصحاب جیسے حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، بریر ابن خدیر، مسلم بن اوسجہ اپنے جسموں سے امام کی حفاظت کرتے رہے۔ ہر ایک تیر سینے پر لیا اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب میدان میں صرف کچھ وفادار رہ گئے تھے جو جان چکے تھے کہ وہ نہیں بچیں گے، مگر حسین علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وقت امام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ان کے لبوں پر یہ الفاظ تھے، میں علی بن حسین بن علی ہوں اور رب کعبہ کی قسم، ہم رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ان کا چہرہ، آواز اور انداز سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ دشمن تھرانے لگا، مگر مرہ ابن منقذ نے وار کیا اور حضرت علی اکبر علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ کچھ بدنصیب آگے بڑھے اور ان کے پاک جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے سینے پر جھک گئے اور کانپتی آواز میں فرمایا، خدا ہلاک کرے اس قوم کو جس نے تجھے قتل کیا۔ اے میرے لخت جگر، تیرے بعد اب زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ امام نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، خیموں کے پاس لائے اور اپنے دیگر شہداء کے برابر لٹا دیا۔ پھر حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام میدان جنگ میں آئے۔ بہت چھوٹی عمر لیکن جذبہ ایمانی اور شجاعت عظیم۔ عمر ابن سعد کے لشکر نے تابڑ توڑ حملہ کیا۔ ایک ضرب سیدھی لگی،
حضرت قاسم علیہ السلام زمین پر گرتے ہوئے پکار اٹھے، یا عمہ، اے چچا جان۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر پہنچے، حملہ آور کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اپنے بھتیجے کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر آئے۔ اب کربلا کی تپتی ریت پر اہل بیت اطہار کی لاشیں بکھری تھیں۔ ہر جسم وفا کی ایک نئی تصویر تھا، ہر قدم پر شہادت کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ اسی بیچ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، جو علمدار وفا اور امام کے جان نثار بھائی تھے، امام کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ خیموں کے بچوں کے لیے پانی لا سکوں۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ ان کی پیاس کی شدت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کا دل خون ہو رہا تھا۔ امام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر جا رہے ہو تو پانی ضرور لانا، بچے بہت پیاسے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام دریائے فرات تک پہنچے، دشمن کے گھیرے کو توڑ کر پانی تک رسائی حاصل کی اور اپنی مشک میں پانی بھرا، مگر خود ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ انہوں نے فرمایا، عباس پیاسا مر جائے گا مگر حسین علیہ السلام کے بچوں سے پہلے پانی نہیں پیے گا۔ یہ وفا اور ایثار کی ایسی مثال تھی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ واپسی پر دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور بے دردی سے حملہ کیا۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، مگر پھر بھی آپ نے مشک کو دانتوں میں تھامے خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک لعین نے سر پر گرز مارا، علم زمین پر گر پڑا اور عباس علیہ السلام زمین پر گرے۔ انہوں نے آخری بار پکارا، اے بھائی، اپنے عباس کو سنبھال لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے پہنچے، بھائی کے سر کو گود میں رکھا اور روتے ہوئے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اے بھائی، اب میں بالکل تنہا رہ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے لبوں پر مسکان آئی اور زبان پر آخری لفظ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یوں وفا کا ایک اور آفتاب کربلا کی زمین پر غروب ہو گیا۔ ننھے شہید کا خون اور امام کا آخری معرکہ۔ اب امام حسین علیہ السلام بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ تمام اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ کوئی دشمن قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا، ہر کوئی کانپ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کے قتل کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ تبھی قبیلہ اقدام کا ایک شقی دل انسان مالک ابن نسی آگے بڑھا اور امام کے سر مبارک پر وار کیا، جس سے امام لہو لہان ہو گئے مگر ڈگمگائے نہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے شہزادے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور شاید یہ سوچا کہ کوئی تو اس ننھے معصوم پر رحم کھا کر پانی دے دے۔ آپ نے انہیں لشکر شام کے سامنے پیش کیا اور پانی طلب کیا، مگر ایک لعین ہرملہ نے 3 شاخ والا زہر آلود تیر مارا اور ننھا شہید باپ کی گود میں ہی تڑپ کر شہید ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ننھے شہید کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اٹھایا، پھر زمین پر گرا دیا اور فرمایا، اے اللہ، تو ہی گواہ ہے، ان ظالموں سے انتقام تو ہی لینا۔ پھر امام حسین علیہ السلام پیاس اور زخموں سے بے حال دریائے فرات کی طرف بڑھے تاکہ تھوڑا پانی پی سکیں، مگر ابن نمیر نے تیر مارا جو دہان مبارک پر لگا، خون بہہ نکلا۔ امام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب شمر لعین 10 سپاہیوں کو لے کر حملے کے لیے آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور، پیاس سے بے حال، غموں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ان میں جنگ کا ایسا بے مثال جذبہ تھا کہ جدھر رخ کرتے ادھر دشمن بھیڑوں کی طرح بھاگتا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، ایسی مثال نہ پہلے کبھی آئی نہ آئے گی کہ ایک تنہا شخص جس کی اولاد، بھائی، اہل بیت سب شہید ہو چکے ہوں، جو خود زخموں سے چور ہو، پھر بھی پورے لشکر کا مقابلہ کرے۔ مگر جب شمر نے دیکھا کہ کوئی بھی امام کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، اس نے چیخ کر حکم دیا، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ لعینوں کا ہجوم امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا۔ نیزے، تلواریں، تیر، ہر ذرہ ذرہ ظلم بن گیا، اور آخرکار تاریخ کا وہ سیاہ ترین لمحہ آ پہنچا جب سید الشہداء فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر لعین نے خولی بن یزید اور سنان بن انس کو امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کا حکم دیا۔ خولی کے ہاتھ کانپ گئے، وہ اس پاکیزہ چہرے کو دیکھ بھی نہ سکا۔ پھر سنان نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ جب جنتی جسم دیکھا گیا تو اس پر تھے 33 نیزوں، 34 تلواروں اور بے شمار تیروں کے نشان۔ جگر گوشہ رسول کے جسم کو ظلم کی مثال بنا ڈالا۔ اس کے بعد ظالموں کی نظریں امام علی زین العابدین علیہ السلام کی طرف اٹھیں، جو اس وقت شدید بیماری کے باعث خیمے میں آرام فرما رہے تھے۔
شمر انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا، مگر حمید بن مسلم نے کہا یہ بیمار بچہ ہے، اسے چھوڑ دو، اور عمر بن سعد نے بھی حکم دیا عورتوں کے خیموں کے قریب کوئی نہ جائے۔ مگر ابن زیاد کا ایک اور وحشیانہ حکم تھا کہ حسین کی لاش کو گھوڑوں کے پیروں تلے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے یہ ظلم بھی کروایا، اور چند ذعین سواروں نے کربلا کی تپتی ریت پر قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کل 72 جانشار شہید ہوئے، جبکہ عمر بن سعد کے لشکر سے 88 لوگ جہنم واصل ہوئے۔ مگر فرق صرف اتنا تھا، وہاں شہادت تھی، یہاں ہلاکت۔ شہیدوں کے پاک جسم بغیر غسل، بغیر کفن کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن تک چھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی اسد کے چند وفادار آئے اور امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور اصحاب کی تدفین کی۔ کربلا کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کی ازلی کشمکش کا ایک لازوال باب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایمان کا تقاضا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر اسلام کی روح کو زندہ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے مظلوموں کے لیے ایک مشعل راہ روشن کر دی۔ ان کا یہ پیغام آج بھی دلوں میں زندہ ہے کہ ذلت بھری زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔